بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 185 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ التحریم کی آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ التحریم مدنیۃ 12 آیتن۔ سورہ تحریم جو ہے یہ مدنی سورت ہے، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 12 آیات ہیں۔ سورۃ التحریم کو تحریم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو شان نزول ہے اس میں یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد جو ایک مباح چیز ہے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اسی مناسبت کی وجہ سے سورت کا نام سورۃ التحریم رکھا گیا۔ سورہ تحریم کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عصر کے بعد اپنی بیویوں کے پاس چکر لگایا کرتے تھے، تو جب حضرت زینب بنت جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا شربت پی لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا شربت پلایا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں یہ باہمی مشورہ کیا اور طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی کے پاس تشریف بھی لائیں تو وہ یہی کہے گی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ مغافیر کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ مغافیر ایک قسم کی گھاس ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو ہے وہ ایک کے پاس تشریف لائے تو اس بیوی نے یہ کہا، یعنی جس طرح ان کا آپس میں مشورہ ہوا تھا، مشورے کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے منہ سے جو ہے وہ مغافیر کی بو آ رہی ہے، مغافیر کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے تو شہد پیا ہے اور آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ اس پر یہ آیت جو ہے پہلی آیت یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک یہ نازل ہوئی۔ باقی اس صورت کے اندر جس طرح کے پچھلی صورت کے تعارف میں ذکر ہوا تھا کہ میاں بیوی کے آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں اور جو آپس کا رویہ ہے اس کے اندر اعتدال رکھنا اور اپنی اولاد کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں اعتدال رکھنا اور توازن اختیار کرنا، یہ ان دو صورتوں کا بنیادی موضوع ہے۔ ان سے ایک حد تک جو ہے وہ محبت بھی رکھنا دین کا تقاضا ہے اور اسی طرح ان کی نگرانی رکھنا بھی دین کا تقاضا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے وہ جو ہے وہ روگردانی نہ کریں۔ اسی سلسلے میں جو یہ واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے شہد کا شربت پیش کیا، آپ نے نوش فرمایا۔ جب وہاں سے واپس آئے اور کسی دوسری زوجہ محترمہ حضرت حفصہ یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے پہلے سے مشورہ کر رکھا تھا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، تو اسی مشورے کے مطابق انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ کے منہ سے جو ہے وہ مغافیر کی بو آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی خوشنودی کی خاطر یہ قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ آپ اپنے اوپر ایسی چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے مباح قرار دی ہے، تو لہذا اسی وجہ اس کا نام بھی سورۃ التحریم پڑ گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے جو اس کی شان نزول میں ذکر کیا جاتا ہے، بعض مفسرین نے اس کو بھی ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ باندی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر موجودگی میں ان کے گھر تشریف لائیں، جبکہ حضرت حفصہ وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کہیں تشریف لے گئی تھی، تو حضرت ماریہ جب وہاں تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی فطری جو ضرورت ہوتی ہے وہ پوری فرما لی۔ جب حضرت حفصہ باہر سے واپس آئیں، انہوں نے دیکھا دروازہ بند ہے تو وہ سمجھ گئیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گڑبڑ ہے۔ جب وہ باہر نکلی حضرت ماریہ قبطیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا
کہ یہ مناسب نہیں ہے، آپ نے میرے بستر میں اور میرے گھر میں جو ہے وہ ایک باندی سے اپنی خواہش پوری کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں حرج کیا ہے، کیونکہ وہ میری باندی ہے اور باندی میرے لیے اللہ نے حلال کی ہے، لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ یہ ناگوار گزرا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں آئندہ جو ہے وہ ماریہ کے پاس نہیں جاؤں گا، اس کو میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا، لیکن یہ بات بتانا نہیں کسی کو۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی، پھر اس طرح یہ بات پھیل گئی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان سے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو پھر اس پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حرام اپنے اوپر کر لیا تھا اپنی باندی کو، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے۔ تو یہ صورت جو ہے وہ اس میں سب سے پہلی آیت کے اندر اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اب ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، اپنے ازواج کی خوشنودی کی خاطر، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہاری قسموں سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، وہی اللہ تمہارا کارساز ہے، وہو العلیم الحکیم، وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ آیت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ شہد نوش فرمایا، اس کے بعد جب دوسرے ازواج کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے جو ہے وہ آپس میں پہلے سے مشورہ کیا ہوا تھا کہ یہ بات کہنی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ناگواری کو دیکھا تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ یہ شہد کی قسم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میں جو ہے وہ شہد نہیں پیوں گا، میرے اوپر شہد حرام ہے، تو یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کی خوشنودی کے لیے کیا، ان کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ اور یہ راضی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ لازم نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفقت اور عنایت کے طور پر فرمایا کہ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی ازواج کو خوش کرنے کی خاطر، ان کی دلجوئی کے لیے اپنے اوپر آپ نے کیوں حرام کر لی ہے وہ چیز ما احل اللہ لک، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ یعنی شہد تو حلال ہے، اس کو آپ نے اپنے اوپر اپنی ازواج کی خوشنودی کی خاطر کیوں حرام قرار دے دیا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اس کے تحت علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی جو عظمت ہے وہ اس میں بتائی ہے کہ ترک اولا بھی آپ کا جو بلند مقام ہے اس کے خلاف ہے۔ واللہ غفور الرحیم کے اندر اسی طرف اشارہ ہے، یہ بھی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو کچھ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا ہے۔ آپ نے اعتقاداً حلال کو حرام قرار نہیں دیا تھا، بلکہ آپ نے تو ترک مباح پر قسم کھائی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ناپسند سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک بلند مقام ہے اس کے خلاف بتایا، اس وجہ سے فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے، معاف فرما دیا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری قسموں کو کھول دینا اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے، یعنی کہ یہ تمام مسلمانوں سے خطاب ہے، یعنی کہ جو اس میں لکم ہے، قد فرض اللہ لکم، کم ضمیر جمع کے لیے ہے، تو یہ لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ حکم ساری امت کے لیے ہے کہ جب کسی چیز پر وہ قسم کھا لیں
تو اللہ تعالیٰ نے اس سے عہدہ برا ہونے کا جو طریقہ مشروع فرمایا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کر لیں۔ قسم کھولنا، قسم کھا کر جو بات اپنے ذمے کر لی ہے اس سے نکلنا جو ہے اس کو قسم کھولنا کہتے ہیں۔ ایک طریقہ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ قسم کو پورا کر لو اگر وہ کسی معصیت کی قسم نہیں ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر قسم ٹوٹ جائے تو قسم کا کفارہ دے دیا جائے۔ ان دونوں صورتوں سے جو قسم بندہ اٹھاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کا حکم باقی نہیں رہتا۔ قسم دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قسم تو وہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کی قسم ایسا کروں گا یا اللہ کی قسم ایسا نہیں کروں گا، پھر اس میں کسی چیز کے ساتھ اگر معلق کرتا ہے تو وہ اس کے الگ احکام ہے، غیر معلق ہو تو دونوں کی اپنی اپنی تفصیلات ہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک یہ بھی یمین میں شمار ہے، یعنی یہ بھی قسم کہلائے گی، اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کر دینا، اس کا بھی کفارہ واجب ہے، جیسے کہ قسم کی خلاف ورزی پر کفارہ لازم ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو شہد کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، یا پھر ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر حرام فرما لیا تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ دے دیا تھا، جیسا کہ تفسیر قرطبی میں یہ روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ دیا تھا، اور حضرت ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کرنے کے بدلے میں ایک غلام آزاد فرمایا تھا۔ واللہ مولاکم، وہی تمہارا کارساز ہے، اور وہ اس کا علم بھی کامل ہے اور اس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک من امتک ماریۃ القبطیۃ لما واقعها فی بیت حفصۃ وکانت غائبۃ فجاءت وشق علیہا کون ذلک فی بیتها وعلی فراشها حیث قلت ہی حرام علی۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا شان نزول بیان فرما رہے ہیں کہ آپ اے نبی، آپ نے کیوں حرام قرار دے دیا اس چیز کو جس کو آپ کے لیے اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ من امتک یعنی اپنی باندی، ماریۃ القبطیہ ماریہ قبطیہ کو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے حفصہ کے گھر میں ہم بستری فرمائی، جبکہ واقعہ فی بیت حفصہ، آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اس سے ہم بستری فرمائی۔ وکانت غائبۃ، اور حضرت حفصہ غائب تھی، یعنی وہاں موجود نہیں تھی۔ فجاءت، تشریف لے آئیں اچانک، وشق علیہا، تو ان کے اوپر یہ بات گراں گزری۔ کون ذالک فی بیتہا وعلی فراشہا، یعنی ان کے بستر پر، ان کے گھر میں ہونا ان کا یہ ان کے اوپر گراں گزری۔ حیث قلتا، کیسے حرام کیے، جیسے آپ نے فرمایا ہی حرام علیہا، کہ علیہ یہ میرے اوپر حرام ہے، یعنی ماریہ قبطیہ میرے اوپر حرام ہے۔ تبتغی بتحریمہا مرضات ازواجکا، تبتغی مرضات ازواجکا، اپنی ازواج کی خوشنودی کی خاطر، بتحریمہا یعنی کہ اس کو حرام کر کے اپنی ازواج کی خوشنودی کی خاطر آپ نے جو ہے وہ حرام قرار دے دیا اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی تھی۔ ای رضاہن، یعنی مرضات کا معنی مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ اپنی ازواج کو راضی کرنے کے لیے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت غفور، بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ غفر لک ھذا التحریم، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس تحریم کو، اس حرام قرار دینے کو معاف فرما دیا۔ قد فرض اللہ شرع، تحقیق اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، یعنی کہ مشروع کیا ہے۔ شرع، فرض کا معنی بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے، لکم تمہارے لیے، تحلت ایمانکم تمہاری قسموں سے، تمہاری قسموں کے کھولنے کو، یعنی کہ قسموں کے کھولنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مشروع کیا ہے۔ تحلیلہا بالکفارۃ المذکورۃ فی سورۃ المائدہ، یعنی کفارہ دے کر جس کا سورہ مائدہ میں ذکر ہے۔ سورہ مائدہ میں قسم کا جو کفارہ ہے، تمہاری قسموں کو کھول ڈالنا مشروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کفارے کے ذریعے سے، جو کہ سورہ مائدہ میں مذکور ہے۔ ومن الایمان تحریم الامۃ،
اور قسموں میں داخل ہے باندی کو حرام کر لینا بھی، یعنی کہ جو باندی کو حرام قرار دے دیا یہ بھی قسموں میں داخل ہے، یعنی یہ بھی قسم کی طرح ہی ہے، اس میں بھی کفارہ لازم ہوتا ہے۔ وَهَلْ كَفَّرَ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے مصنف رحمہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ یہ سوال قائم کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کفارہ ادا فرمایا تھا؟ قال مقاتل فرماتے ہیں آتق رقبۃ فی تحریم ماریہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ کو حرام قرار دینے کی وجہ سے ایک غلام آزاد فرمایا تھا، یعنی آپ نے کفارہ ادا کیا تھا۔ وقال الحسن لم یکفر، اور حسن فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ نہیں دیا تھا، لأنہ مغفور اللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ ادا نہیں فرمایا۔ واللہ مولاکم ناصرکم، وہی اللہ تمہارا کارساز ہے، یعنی کہ ناصرکم کارساز کا معنی ہے، مولا کا معنی ہے کہ وہ تمہارا مددگار ہے۔ وہو العلیم الحکیم، وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کون سی زوجہ محترمہ کے ہاں شہد نوش فرمایا تھا؟ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں فرمایا تھا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔